اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ومن کان مریضا، جو کہ ہو بیمار، ولا سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کے اندر۔ یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کر لو گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وہ فدیہ کی اجازت جو اوپر مذکور تھی وہ موقوف اور منسوخ ہو چکی ہے، اور مریض اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے، یعنی کہ اس کو دوبارہ اس جملے کو اس لیے دہرایا ہے قرآن کریم نے تاکہ جو پچھلی آیت کو، پچھلے جملے کو جو منسوخ کر دیا تو اب صرف صحت مند آدمی کے متعلق منسوخ کیا گیا ہے۔ شاید اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ مریضوں کے متعلق بھی، مسافروں کے متعلق بھی یہ قانون منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے قرآن کریم نے دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ یہ شبہ نہ رہے، بلکہ مریض اور مسافر کے لیے یہ قانون اب بھی باقی ہے۔ یہ قانون مریضوں اور مسافروں کے متعلق منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وہ اسی طرح برقرار ہے۔ جو شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو، اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، یعنی کہ اس کی گنتی پوری کرنا دوسرے دنوں کے اندر یہ اس پر واجب ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ یہ آسانی فرمائی ہے، اس لیے ایسے احکامات اور قانون مقرر فرمایا کہ دشواری اور تم تنگی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سخت احکام تجویز کر دیتے، اور یہ احکامات مذکورہ ہم نے خاص مصلحتوں سے مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ اولاً روزہ ادا رکھنے کا، اور کسی شرعی عذر سے رہ جائے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم اس لیے فرمایا ہے تاکہ تم لوگ ان دنوں کو ادا یا قضا کر کے اس گنتی کو مکمل کر سکو، تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ اور خود قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی اور ثنا بیان کیا کرو، اور اس پر تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات اور ثمرات رمضان سے محروم نہ رہو، ورنہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا۔ اور عذر سے خاص رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسانی پر اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت میں پڑ جاتے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ رعایت بھی دی اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، دوسرے دنوں کے اندر قضا کر لے، مسافر ہے تو روزہ چھوڑ دے، دوسرے دنوں کے اندر قضا کر لے،
اگر اللہ رب العزت یہ گنجائش نہ دیتے تو تم سخت پریشانی اور سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ مسئلہ ماہ رمضان کو پا لینا شرعاً 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خود رمضان المبارک کا چاند دیکھ لے اور روزہ رکھے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو جائے اور اس پر روزہ رکھے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو شعبان کے 30 دنوں کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے، یعنی 30 دنوں کے بعد تو رمضان خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اب رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اگلا مسئلہ کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کی شام کو اگر موسم ابرآلود ہے، بادل وغیرہ کی سبب چاند نظر نہ آئے اور کوئی شرعی شہادت بھی چاند دیکھنے کی نہ پہنچے تو اگلا روز یوم شک کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ حقیقتاً چاند ہو، بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاند موجود ہی نہ ہو تو اس روز میں چونکہ شہود شہر یعنی کہ رمضان کا پا لینا صادق ہی نہیں آتا، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تاکہ فرض اور نفل میں اختلاط اور التباس نہ پیدا ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 3، جن ملکوں میں رات دن کئی مہینوں کے طویل ہوتے ہیں وہاں شہود شہر یعنی کہ رمضان کا پا لینا بظاہر صادق نہیں آتا، اس کا مقتضا یہ ہے ان پر روزے فرض ہی نہ ہو۔ فقہائے حنفیہ میں سے حلوانی اور قبالی وغیرہ نے نماز کے متعلق اسی پر فتویٰ دیا اور ان لوگوں پر اپنے ہی دن اور رات کے اعتبار سے نماز کا حکم عائد ہوگا۔ مثلا جس ملک میں مغرب کے فوراً بعد صبح صادق ہو جاتی ہے وہاں نماز عشاء فرض ہی نہیں۔ شامی کا حوالہ، اس کا مقتضا یہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں 6 مہینے میں صرف 5 نمازیں ہوں گی اور رمضان وہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے روزے بھی فرض نہ ہوں گے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں روزے کے متعلق اسی قول کو اختیار فرمایا، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، وہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، تندرست ہونے پر اور سفر کے ختم ہونے پر اتنے دنوں کی قضا کر لیں۔ یہ حکم اگرچہ پچھلی آیت میں بھی آ چکا تھا، مگر جب اس آیت میں روزے کی بجائے فدیہ دینے کا اختیار منسوخ کیا گیا تو یہ شبہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں، اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ توفیق عطا فرمائے۔